اور ایک یہ تاریخ کا بھی حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں جو پاورفلس ہوتے ہیں لوگ یا کنٹریز، ان کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے. دنیا اس کے اصول کے مطابق چلتی ہے. یہ جو جمہوریت اور یہ جو قاعدے قوانین ہیں یہ کمزور لوگوں کے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا. امریکہ کو اگر کچھ چاہیے ہو تو وہ ایک تو ڈائریکٹ کال بھی کرے تو ہمارا کوئی بھی حکمران جو ہے اس کو انکار نہیں کرتا. میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی ایسا سچویشن ہے ہمارے خطے میں یا کہیں پہ بھی کہ پاکستان کی کوئی اہمیت ہو. میرے خیال میں اسی طرح اسٹیٹس کو چلتا رہے گا جو ہے. جہاں تک ویکلز کی بات ہے، ویکلز پاکستان میں جو ایوریج ویکلز کی تعداد ہے وہ 11 سے 12 لوگوں کے لیے ایک گاڑی ہے. انڈیا نے ہر دفعہ پہل کی ہے اور انڈیا یہاں پہ آیا ہے. مودی بھی آیا ہے، اس پہ اٹل بہاری واجپئی بھی آیا ہے، منموہن سنگھ بھی آیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. مذاکرات کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اب ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ مشترکہ ہیں، تو اس کے بغیر ہمارا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسرائیل جو امریکہ کا ناجائز بچہ کہا جاتا ہے وہ بدماشی پہ اتر آیا ہوا ہے اور کب سے 1 سال ہو گیا تقریباً، اور کافی سارے لوگ مارے جا چکے ہیں. ایک نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی. کیا یہ نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ میں، ٹرمپ صدر منتخب ہوا ہے، تو کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور ادھر جو عرب ممالک اور مسلمان ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا اس پہ؟ اظہر صاحب، اس میں جو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ اسرائیل ہے، امریکہ نہیں ہے. کیونکہ اسرائیل کی پالیسی ہمیشہ، چاہے صدر ٹرمپ آ جائے چاہے ان کا جو بائیڈن تھا وہ آ جائے، سب سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے تمام ایکشنز کو. اس میں اس نے جینوسائیڈ کی، غزہ کو ڈھیر بنا دیا کوڑے کا، ہزاروں بندے مار دیے. لبنان میں بہت سارا قتل و غارت کر رہا ہے. مڈل ایسٹ پورے کو اس نے اس ٹائم جو ہے انریسٹ کا ایک بنا دیا اور تباہی اور بے بسی کا ایک عالم بنا دیا. تو وہاں پہ وہ اس بچے کو تو میرے خیال میں روکنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگے گا. ہم مسلمان بہت کمزور ہیں، آپس کے مسائل ہیں. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنا کے تعاون سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے کہ نئی جو قیادت آتی ہے وہ پالیسی شفٹ کرتے ہیں، کیا ٹرمپ کے آنے سے کوئی پالیسی شفٹ ہوگی یا جو اسی طرح معاملہ چلتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ٹرمپ کے آنے سے پالیسی اور سخت ہو جائے گی. ٹرمپ کیونکہ یہودی بھی ہے. جی، یہودی بھی ہے. اور ٹرمپ پہلے بھی، مطلب امریکہ میں کوئی بھی آ جائے تو وہ یہ کہیں کہ جی اسرائیل کی سپورٹ کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ جتنے مرضی اعلان کرے گا جی میں نہیں ہوں گا، ساتھ نہیں دوں گا، میں دنیا کا ساتھ دوں گا، تو یہ ہمیشہ ہی اس کو سپورٹ کریں گے اور اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اس میں ان کا وہی سخت موقف جو ہے. اور ایک یہ تاریخ کا بھی حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں جو پاورفلس ہوتے ہیں لوگ یا کنٹریز، وہ ان کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے. دنیا اس کے اصول کے مطابق چلتی ہے. یہ جو جمہوریت اور یہ جو قاعدے قوانین ہیں یہ کمزور لوگوں کے ہوتے ہیں. جناب اس کو یہ کریں، اس کو وہ کریں. تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل نے کوئی کسی قسم کی لچک دکھانی ہے. اچھا ندیم صاحب، ٹرمپ کی کامیابی کو لے کر پاکستان میں ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آئے گا، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے اور اپنی جو کامیابی قرار دے رہے ہیں. تو کیا خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ بھی کہتا ہے میرا دوست ہے عمران خان، عمران خان کہتا ہے میرا وہ دوست ہے، اور جب وہ گئے تھے امریکہ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا، جشن منایا گیا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ. تو کیا اس کے کوئی اثرات پڑیں گے خان صاحب کو؟ کوئی نرمی آئے گی، باہر آئیں گے؟ کیا ان کی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی جو خوشیاں ہیں کیا ان کی پوری ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا. امریکہ کو اگر کچھ چاہیے ہو تو وہ ایک تو ڈائریکٹ کال بھی کرے تو ہمارا کوئی بھی حکمران جو ہے اس کو انکار نہیں کرتا. اور بہت سارے کام وہ سعودی عرب کو کال کرواتا ہے. جس طرح وہ مشرف کو کال کی تھی جی، اور انہوں نے پھر سب کچھ اس نے خود ہی پھر نیٹو بنا دیا. ہم اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو ہم بھی افغانستان بن جاتے جس حساب سے. تو کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. تو ابھی بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، امریکہ جو چاہے گا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے کرنے کو تیار ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران وہ کرنا ہے باقی کسی نے نہیں کرنا. پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی عمران ہی صرف امریکہ کی بات مان کے یہ کام کرے گا، باقی کوئی نہیں کر رہا. امریکہ جو کہتا ہے تھوڑی ہلکی آواز میں بھی بات کرتا ہے کہ اس کام کو کر دیں، تو ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایگری ہوتی ہے
تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے چھوٹے مسائل میں پڑے گا. امریکہ کے اندر بہت سارے اکانومی کے مسائل ہیں, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ان کے بارڈر کے ندیم مسائل صاحب، ہیں. ایک تو ان کو جو تقویت ملتی ہے نا، ان کے جو کویشچن ہے یا ان کی امیدوں کو ایک تقویت ملتی ہے کہ ریپبلکن ان کے سینیٹرز نے ہی خط لکھا تھا پاکستانی جو حکومت ہے کہ عمران خان کے حوالے سے، تو ٹرمپ بھی ریپبلکن ہے، تو ان کو یہ تقویت ملتی ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب عمران خان کے لیے کچھ کر جائے. سر بات یہ ہے کہ یہ ایک مورل اور اس طرح کا اس کی امپورٹنس تو ہوتی ہے کہ لوگ کرتے ہیں ایز اے ٹوکن کے طور پہ، جی ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ پہلے یہی کہتے تھے عمران خان اور یہ کہ جی ہمیں ہماری حکومت کو امریکہ نے گرایا، اور ابھی وہی ریپبلکنس کے مدد سے ان کے لیٹر لکھے جا رہے ہیں. تو یہ معاملات عمران کے حق میں نہیں جائیں گے، عمران کے خلاف جائیں گے. کہ آپ نے پہلے نیریٹو دیا کہ مجھے امریکہ کے کہنے پہ ہٹایا گیا، ابھی اب امریکہ سے ہی مدد کی امیدیں مانگ رہے ہو. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی اس میں کوئی. ندیم صاحب، ایک اور ہے کہ پاکستان کی حکومت کا کیا سٹانس ہے، کیونکہ ٹرمپ کے جیتنے پر تو فوری ٹویٹ کر دی شہباز شریف صاحب نے بھی، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے بھی، اور عرب ممالک جو محمد بن سلمان نے تو کال کی ہے، مودی نے بھی کال کی ہے، لیکن پاکستان کے ابھی جو وزیر اعظم سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور پچھلے جو صدر تھے جو بائیڈن، انہوں نے تو کال تک نہیں کی تھی، بلکہ مس کال تک نہیں کی تھی. مس کال اس کا غصہ خان صاحب کو جی جی سر. بات یہ ہے کہ جب سے افغانستان سے امریکہ نے انخلا کیا ہے تو ہماری جو امپورٹنس ہے وہ کم ہو گئی ہے. اب ہم ان کی بکس میں یا ہم ان کے کوئی ضرورت مند نہیں رہے. تو جب انہیں ضرورت پڑے گی وہ کال کرتے بھی ہیں اور ہماری کال سنتے بھی ہیں. میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی ایسا سچویشن ہے ہمارے خطے میں یا کہیں پہ بھی کہ پاکستان کی کوئی اہمیت ہو. میرے خیال میں اسی طرح اسٹیٹس کو چلتا رہے گا جو ہے. ہاں جی، وہ جیسے کہتے ہیں نا پولیس والے کی نہ دشمنی اچھی نہ دوستی اچھی، امریکہ کی بھی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، ایسے ہی ہے، ایسی صورتحال ہے. اچھا، آپ کھانس رہے ہیں تو لاہور میں بڑی سموگ آئی ہوئی ہے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہ سموگ کیوں آئی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو اپنا انڈیا سے شفٹ ہوئی ہے یہاں. تو اگر انڈیا سے شفٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ سموگ جو ہے یہ ماہرین تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں سب سے جو مین فیکٹر میری نظر میں لاہور کی اوپر کے اندر اربنائزیشن ہے. لاہور ڈسٹرکٹ لاہور کا کوئی ایک ایریا نہیں بچا جہاں پہ اب ہم کوئی زراعت کر سکیں یا جہاں پہ فصلیں ہوں یا وہاں پہ باغات ہوں. لاہور پورا جو ہے وہ سوسائٹیز میں تبدیل ہو چکا ہے. درخت ختم ہو گئے، گرینری ختم ہو گئی، سیم جو پانی کے واٹر کینالز ہوتے تھے، لنکس ہوتے تھے، وہ ختم کر دیے ہم نے. تو ہم نے وہاں پہ کنکریٹ بنا دیے. تو ایک سب سے بڑا یہ کا مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے سیم انڈیا میں بھی اربنائزیشن ہو رہی ہے. ہم اگر اس کو بھی دیکھتے ہیں، یہ دلی تک کا جو ماحول ہے نا وہاں پہ بھی یہ سین ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں لاہور انڈسٹریلائزیشن میں تبدیل ہو چکا ہے. لاہور کا کوئی بڑا روڈ دیکھ لیں آپ، بند روڈ دیکھ لیں آپ، جی ٹی روڈ دیکھ لیں آپ، ڈیفنس روڈ دیکھ لیں آپ، یہاں کا جو ریون روڈ دیکھ لیں آپ، ملتان روڈ دیکھ لیں آپ، فیروز پور روڈ دیکھ لیں. ہر جگہ پہ لارج اسکیل انڈسٹری لگ چکی ہے جہاں پہ 24 گھنٹے کوئلہ، لکڑی اور یہ جل رہی ہیں. تو یہ ہم خود اس کا جو ہے کنٹریبیوشن اس میں کر رہے ہیں. جہاں تک ویکلز کی بات ہے، ویکلز پاکستان میں جو ایوریج ویکلز کی تعداد ہے وہ 11 سے 12 لوگوں کے لیے ایک گاڑی ہے. تو گاڑیوں کا ریشو پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، باقی ممالک میں بہت زیادہ ہے. اب دبئی میں جائیں تو ہر ایک گھر میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں. تو یورپ میں بھی گاڑیوں کا اپنا بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس گاڑیوں کی ایوریج، یہ گاڑیوں کا خاتمے ہم ڈال رہے ہیں کہ یہ گاڑیوں کا دھواں ہے. اصل میں انڈسٹریلائزیشن اور ہماری جو اربنائزیشن ہے یہ مین کاز ہے. اگر اب اور چیز جو ہے یہ جو ایشو سموگ کا آیا، یہ پاکستان اور انڈیا کا مشترکہ مسئلہ ہے. جیسے مشترکہ مسئلے کو مشترکہ طور پہ حل نہیں کرنا چاہیے کیا؟ نو ڈاؤٹ اس کے بغیر کریں گے، اس کے بغیر حل ہی کوئی نہیں. ہمیں مشترکہ ہوگا، آج نہیں تو کل، اس دفعہ نہیں تو نیکسٹ ایئر ہمیں یہ دونوں ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس کے اوپر متفقہ عمل بنانا پڑے گا، کیونکہ ادھر کوئی غلطی ہوئی تو اس کا خمیازہ. جو ملک پاکستان میں آ کر کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا تو وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ سر اس میں بھی کچھ ہمارے مسائل ہیں نا. ہم ابھی یہ لاسٹ ٹائم جو ایک انڈیا کا وفد آیا تھا پاکستان میں، جو کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں، جو ہماری سار کی کانفرنس تھی، ایس سی او سمٹ جو تھا، اس میں
انڈیا کے بہت سارے لوگ آئے ہیں، ان کا جے شنکر بھی ہے جو ان کا وزیر خارجہ ہے، تو وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاور ہاؤس ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پرائم منسٹرز وغیرہ جو ہیں یہ بیچارے ڈمی ہیں۔ مودی نے بھی کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بات کس سے کریں، ہم بات کس سے کریں، وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر سے کریں، صدر سے کریں، آرمی چیف سے کریں۔ تو یہاں پہ جب تک ہم یہ چیز کو ڈیفائن نہیں نہ کرتے تو وہ کنفیوژن ہے۔ انڈیا نے ہر دفعہ پہل کی ہے، اور انڈیا یہاں پہ آیا ہے، مودی بھی آیا ہے، اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی بھی آیا ہے، منموہن سنگھ بھی آیا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، انڈیا پھر بھی بڑا پن کا، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو پیچھے ہم لوگ کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات تو ان کے اندر شدت احساس نہیں ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ مشترکہ ہیں، تو اس کے بغیر ہمارا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ ندیم صاحب، عالمی حالات سے ہٹ کر ایک کویشچن ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں شاہ سلمان سے بھی ملے، ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملے، اور سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے کہ سرمایہ کاری کی جائے، اور پاکستان کے 75 ماہ بعد جو قرضے ہیں ہمارے، جو پاکستان پر جو بیرونی قرض ہے اور جی ڈی پی کا تناسب میں کمی، مطلب کہ اس میں بہت قریب چیزیں آئی ہیں، تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے مسلسل تیزی کی طرف جا رہی ہے اور ریکارڈ بنا رہی ہے۔ جی اظہر صاحب، اس میں نو ڈاؤٹ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، انفلیشن میں کمی آئی ہے، پیٹرول کی پرائسز نیچے آئی ہیں، اشیاء خور و نوش کی چیزیں نیچے آئی ہیں، ڈالر ہمارا سٹیبل ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بہت ساری ٹائم پہ گورنمنٹ نے کیا، لیکن یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی، یہ سٹیبل ہوگا کیا کہ نہیں، یہ تو نہیں کہ 2 سال بعد یا 6 مہینے بعد پھر ایک ایسی انسرٹینٹی چلے گی کہ یہ ساری جو محنت ہے یہ رہ گا نہ چلی جائے۔ ایک تو تسلسل دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اچھے سٹیپس کر رہی ہے اب، اور پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے اس میں اب دیکھیں، اب ہم نے اس کو پتہ نہیں ون سائڈ کر دیا یا کیا ہے، وہ سٹیبلٹی لانا بھی بڑی ضروری ہے۔ الیکشن ہو گیا ہے تو اس کے بعد ملک میں قدر ریلیٹیولی سٹیبلٹی ہے، نو ڈاؤٹ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا ہوا ہے اور پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب آپ نے جو ٹرم کر دیا ہے سیکیورٹی چیفز، آرمی چیف کی 5 سال کے لیے، تو یہ بھی سٹیبلٹی کا موجب بنے گی، کیونکہ ابھی جو ان کی ٹرم پوری ہونے لگنی تھی تو پھر ایک ہمارے ملک میں ایک افواہوں کا بازار گرم ہو جانا تھا، جی پتہ نہیں کون سا آرمی چیف آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں آ رہا۔ تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو ہے اور اس میں کنٹینیوٹی آنی چاہیے۔ جب تک کنٹینیوٹی نہیں آئے گی، کوئی آنے والے ٹائم میں کوئی اس کی سٹیبلٹی ہم دیکھیں گے کہ یہ بالکل اسٹیبل ہو گیا تو پھر پتہ چلے گا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جی ندیم صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ ہم پھر اس کے بعد بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور مختلف ایشوز پر بات کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، پاکستان اور دنیا بھر میں امن رہے تو بہتر ہے، اور اسی طرح امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگی، پاکستان ترقی کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔